الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ پہلے ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو آج کی صورت جو ہے وہ سورۃ الہمزہ، اس صورت کی پہلے آپ تلاوت سن لیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ سورہ حمزہ، اس کا پہلے ترجمہ سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل، ہلاکت ہے، لکل ہمزہ، ہر تانہ زن کے لیے، لمزہ، عیب لگانے والے۔ ویل، ہلاکت ہے یا بربادی ہے، لکل ہمزہ، ہر تانہ زن، لمزہ، اور عیب لگانے والے کے لیے۔ الذی، جو کہ، جمع، یا الذی، جس نے، جمع کیا، الذی، جس نے، جمع کیا، مالن، مال، وعددہ، اسے گن گن کر رکھا، یحسب، وہ گمان کرتا ہے، ان، کہ، مالہ، اس کا مال، اخلدہ، اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن، وہ ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں۔ حطمہ یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الحطمہ۔ تو کلا، ہرگز نہیں، لینبذن، وہ ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں۔ وما ادراک، اور آپ کیا سمجھے، مل حطمہ، یہ حطمہ کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی، یعنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یہ حطمہ، اس کا یہ تعارف ہے کہ حطمہ یہ ایک بھڑکائی ہوئی آگ یعنی جہنم ہے۔ التی، جو کہ، تطلع، جا پہنچے گی، علی الافئدہ، دلوں پر۔ التی، جو کہ، تطلع، جا پہنچے گی، علی الافئدہ، دلوں پر۔ انہا، بے شک یہ، علیہم، ان پر، مؤصدہ، بند کی ہوئی ہے۔ انہا، بے شک یہ، علیہم، ان پر، مؤصدہ، بند کی ہوئی ہے۔
فی عمد ممددہ، فی عمد ستونوں میں، ممددہ لمبے لمبے، یعنی یہ لمبے لمبے ستونوں میں ان پر بند کی ہوئی ہے۔ تو یہ سورۃ الحمزہ، اس میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے اندر یہ بری عادات پائی جاتی ہیں۔ وہ بری عادت کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو طعنہ زنی کرنے والا اور عیب لگانے والا، تو جو کوئی بھی ہو، وہ اگر کوئی اس گندی عادت کا حامل ہے کہ طعنے دیتے رہنا اور دوسروں پر عیب لگاتے رہنا، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کے لیے یہ جہنم ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے۔ طعنہ زنی اور عیب لگانا، عیب جوئیاں کرنا، کہ دوسروں کے اندر ان کی کوئی بھی بات جو ہے اس کو ہر وقت اس کی باتوں میں کسی بھی اس کی کمزوری، کمی، کوتاہی کے اوپر انسان اس کو طعنے دیتا رہے، اس کو طعنے دے کر تنگ کرے، اس کی تذلیل کرے، اس کی تضحیک کرے، اور پھر اس کے عیب جو ہیں وہ بیان کرتا رہے۔ اب دیکھیں نا، ہر بندے کے اندر ہی کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، ہر بندے میں ہوتی ہے۔ لیکن انسان اپنی ذات میں کمیوں کوتاہیوں کو نہیں دیکھتا، دوسروں کی کمیوں کوتاہیوں کو پکڑتا ہے اور پھر اس کے اوپر اس کو طعنے دے کر اور اس کے عیب بیان کر کر کے اس کو تنگ کرتا ہے۔ ایک بات یہاں بڑی قابل غور ہے کہ اگر تو کسی کی غلطی دیکھ کر آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں، تو یہ اسلام کے اندر بہت اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ جس بندے میں آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ اس سے از راہ ہمدردی، اس نظریے سے کہ میرا یہ بھائی، میرا عزیز، میرا دوست یہ غلط راہ پر ہے، تو میں اس کی ان غلطیوں کو دور کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کروں، اس کی اصلاح کروں، اس کی تربیت کروں۔ تو ایک ہے اس نظریے سے کسی کو اس کی غلطی بتانا اور اس کی غلطیوں پر اس کی اصلاح کرنا، یہ عمل اسلام میں ہونا چاہیے۔ یہ عمل نہ صرف درست بلکہ لازم ہے کہ آپ کو اپنے مسلمان بھائی میں جو بھی کوئی غلطی نظر آتی ہے اس کی اصلاح کریں، اس کی تربیت کریں۔ اچھا، لیکن یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر ان کی ہم غلطیاں اچھالتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو بطور طعنہ اور عیب جوئی کے ہم اس کے سامنے بھی اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں میں بھی اس کی کمیاں کوتاہیاں بیان کر کے اس کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں۔ تو لہذا ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ویل ہے، تباہی ہے۔ اب یہ شخص، اس کے اندر ایک بڑی بری یہ چیز ہے کہ یہ الذی جمع مالا وعددہ، یہ زیادہ تر ان لوگوں کے اندر یہ طعنہ زنی اور عیب جوئی کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دولت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور دنیا بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، مال جمع کرنا، گن گن کے رکھنا، اور اس مال کے متعلق اس کا یہ گمان ہے یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ایک دولت مند انسان وہ جب اللہ کو بھول جاتا ہے اور دین کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا داری کے اندر ہی پڑ جاتا ہے اور دولت کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری دولت اور میرا یہ مال مجھے ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھے گا۔ سب کچھ تو مال ہی ہے، یہ سب کچھ تو دنیا ہے۔ لہذا وہ اپنے اسی چکر کے اندر اپنے رب کے دین سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے رب کے دین سے دور ہوتا ہے تو باقی لوگ اس کے سامنے کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہیں اور اس کے سامنے بالکل حقیر ہیں اور اس کے سامنے بالکل جو ہے نا وہ کمزور ہیں، فقیر ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کی وہ اکثر تذلیل ہی کرتا رہے گا اور ان کے جناب معاملات کے اندر ان کو برا بھلا ہی کہتا رہے گا، عیب جوئی کرتا رہے گا۔
کیوں؟ اس کی نظر میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیڑوں مکوڑوں کی مانند ہے. دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو بڑے ذلیل ہیں، وہ تو بڑے حقیر ہیں، وہ تو بڑے کمینے ہیں، لہذا وہ ان کے بارے میں طرح طرح کے یہ معاملات کرتا ہے. کون؟ جو یہ دولت کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، اور دولت ہی اس کا سب کچھ، اوڑھنا بچھونا، لیل و نہار اس کی فکر سوچ صرف دنیا ہے، اور اسی مال کو جمع کرنے اور گننے میں لگا ہوا ہے، اور اس پر اس کا یقین ہے کہ سب کچھ بس یہ دولت ہی ہے. اور اسے یہ بات بھی پتہ چلی کہ انسان کو دولت کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے، اور دولت جمع کرنے کے چکر میں اور گن گن کے رکھ کے بینکوں کے اکاؤنٹ بھرنے کے چکر میں نہیں لگا رہنا چاہیے. جب انسان انہی چکروں میں پڑ جاتا ہے تو پھر انسانیت کے مقام سے وہ گر جاتا ہے، اور اس کے اندر پھر تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے. تو مال اور دولت یہ سب کچھ نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیجیے اس مادہ پرستی کے دور میں ہماری اکثریت وہ ساری کی ساری اس وقت جو ہے وہ اسی چکر میں ہے کہ دولت کیسے بن سکتی ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، میرے پاس جو ہے دولت کے انبار کیسے لگ سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی چیز کا ہے کہ تمہارے اندر شہوت پرستی اور دنیا پرستی آ جائے گی. تو وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسی چکر میں نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، دین سے بھی دور ہیں، کوئی اللہ کی عبادت کی پرواہ فکر نہیں. تو سارا ان کا زور جو ہے وہ مال جمع کرنے اور مال اکٹھا کرنے میں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے، دین کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں. تو یہ چیز انسان کے لیے بڑی تباہ کن ہے. انسان کو اپنے اللہ کے دین کو سمجھنا، سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہے. جب انسان میں یہ چیز آئے گی تو وہ پھر اس قسم کی برائیوں سے بھی بچے گا، نہ وہ کسی کی تانا زنی کرے گا، نہ کسی پر عیب لگائے گا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے شخص کا جو انجام ہے وہ بیان کر دیا. فرمایا کلا لیمبذن فی الحطامہ. یہ شخص جو ہے جو اس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان پہ تانا زنی کرنا، عیب جوئی کرنا اور صرف دنیا کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ مت سمجھے کہ اس کی دولت اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گی اور دنیا میں یہ اسی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، بلکہ کلا ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطامہ، وہ ضرور بضرور حطامہ میں گرایا جائے گا. فرمایا وما ادراک ما الحطامہ، اور آپ کیا سمجھے کہ یہ الحطامہ یہ کیا ہے؟ اس کا تعارف اللہ نے کرایا. فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ، بھڑکائی ہوئی اللہ کی یہ آگ ہے. حطامہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ جہنم کی آگ، اس کا معنی حطامہ کا کہ جو توڑ پھوڑ کے رکھ دے، توڑ پھوڑ کے رکھ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد رأیت جہنم یحتم بعدها بعدا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم دیکھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی اور آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی، تو آپ فرماتے ہیں لقد رأیت جہنم یحتم بعدها بعدا، کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کا بعض حصہ بعض حصے کو توڑ پھوڑ رہا تھا. جہنم ہی جہنم کو توڑ پھوڑ کر رہی ہے اس کی. تو یہ اتنی خوفناک آگ ہے، اور جہنم کے اندر یہ وہ ہیبت ناک منظر ہے کہ جس کو انسان دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا، اس میں جانا وہ تو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. تو فرمایا یہ اس طرح کے گناہ اور اس طرح کی برائی میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر اس طریقے سے جائیں گے کہ جو حطمہ ہے اس میں وہ ضرور بضرور پھینکے جائیں گے. اور یہ آگ دیکھیں نا، اگر یہ کہہ دی جاتا نار اللہ، اللہ کی آگ، لیکن بطور کہہ لیجئے کہ اس کی ہیبت ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے، بھڑکائی ہوئی آگ. بھائیو جہنم کی آگ جو ہے، اس آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جو اس کی خبریں دی ہیں، یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ گرم.
दुनिया की आग ही लोहे को पिघला के रख देती है, ये दुनिया की आग। तो भाइयों ये जहन्नम की आग जो है वो कैसे ये इंसान बर्दाश्त कर सकता है। जैसे आता है कि जहन्नम की बाज वादियां इतनी गर्म है कि उनके अंदर अगर दुनिया के सारे पहाड़ों को फेंका जाए तो एक लम्हे के अंदर ये जहन्नम की आग सारे पहाड़ों को जला के राख कर देगी। और इसी तरह है एक रवायत में कि जहन्नम की आग का एक शोला अगर मशरिक में फेंक दिया जाए और लोग मगरिब की दूरी पर हों तो जहन्नम की ये आग मगरिब के अंदर खड़े हुए लोगों को जलाकर राख कर देगी। ये ऐसी आग है भाइयों। आप देखेंगे सूरज, जैसे कि आपके माहिर फल्कियात ने ये बात बताई है कि जमीन से 9 करोड़ 27 लाख मील दूर है, और इसको अगर किलोमीटर में अगर आप तब्दील करें तो ये तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर बनता है जमीन से। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये सूरज आपके यहाँ जमीन से। भाइयों ये जब सख्त गर्मी होती है, जब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाता है, तो आप जरा सूरज की इस धूप के अंदर अपने नंगे पांव किसी सड़क पे खड़े होकर दिखाएं, 1 मिनट के लिए भी बंदा खड़ा नहीं हो सकता। अब ये करोड़ों मील के फासले के ऊपर एक सूरज, ये जहन्नम की आग नहीं है इसके अंदर, ये जहन्नम की आग से कहीं कम दर्जे की गर्मी इस सूरज के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये इंसानों के लिए देख लीजिए कितनी अजियतनाक और कितनी तकलीफ दे होती। तो अल्लाह ताला इस आग से हम सबको बचाए। बल्कि एक रवायत में तो ये भी था, ये भी मैंने पढ़ा एक रवायत में, कि अगर जहन्नम में से एक बंदे को निकाला जाए, जहन्नम में से एक बंदे को निकाला जाए और वो दुनिया के लोग खड़े हों और वो जहन्नमी उन लोगों में आकर सांस ले दे तो सिर्फ उस जहन्नमी की सांस से सारे लोग मर जाएं। ये इतनी खौफनाक वो आग है जहन्नम की। तो यहाँ पर अब अल्लाह कह रहे हैं कि वो आग जो भड़काई हुई आग है, उस भड़काई हुई आग के अंदर ये इंसान जाएगा कि जिसके अंदर ये ऐप पाए जाते हैं। और यहाँ रुक कर आप मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, को भाई भी हैं, बहनें, बेटियां, सबको मैं ये बात समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए ये बातें किसी काफिर के लिए बयान नहीं हो रही, ये जहन्नम में फेंके जाने की बात किसी काफिर की नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि जिसके अंदर ये गुनाह पाया जाता है जो दूसरों के ऊपर तानाजनी और ऐब जोई करने वाला। समझ गए ना? अब माजरत के साथ गुनाह ना मनाइएगा, आज हम में से हर बंदा इसी काम पर लगा हुआ है, दूसरों के ऐब, दूसरों पर तानाजनी। आप लोगों की सियासत में बड़ी दिलचस्पी है, मैं देखता रहता हूँ। हमारे बड़ी गंदी सियासत है हमारे मुल्क की, और इस सियासत के अंदर आप अवाम भी भरपूर साथ देते हैं अपने लीडरों का। आपने कुछ भी नहीं देखा होता, लेकिन आप अपने लीडर की बात को सुन के आप भी भरमार करते हो, वो फेसबुक के ऊपर पोस्टों की, और भरपूर जनाब तरीके से आप कंपेन चला रहे होते हो अपने लीडर के लिए, और दूसरों के जो लीडर है ना उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे होते हो, इन्हें इन्ना खादा, उन्हें ऐ कीता, उन्हें फलां कीता, यूं बयान कर रहे होते जैसे चशमदीद गवाह होते हैं आप सब। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये बातें कल क़यामत के दिन आप साबित ना कर सके तो फिर जहन्नम में जाना पड़ेगा। ना किया करो ये बातें, ना कीचड़ ये सियासतदान है, लगे रहने दो इनको, जो करते हैं करना उनको भी नहीं चाहिए, इन्हें भी अल्लाह से डरना चाहिए। समझ गए ना? लेकिन तुम आवाम को अकल के नाखुन लो और ये बेवकूफियां हमाकतें छोड़ो, ये सियासी बातें और सियासी पोस्टें और सियासत में आकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने, इनसे बाज आ जाओ। ये अंजाम देख लो, ये अंजाम किसी काफर का बयान नहीं हो रहा, ये अंजाम बयान हो रहा है उसका जो ऐब जो है और तानाजनी करने वाला। तो ये काम मत किया करो, इसी तरह आपस में भी ये काम मत किया करो। हमारी खवातीन के अंदर भी ये बड़ा मर्ज होता है, हमारी औरतों के अंदर भी ये मर्ज बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे के ऊपर ताने, एक दूसरे की ऐब जोई और गीबतें और चुगलियां। ये छोटा जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। इससे बाज आ जाओ, इसको छोड़ दो। अब इस आग, ये आग क्या करेगी? अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा, ये आग दिलों पर चढ़ जाएगी, ये आग दिलों पर चढ़ जाएगी। कैसे चढ़ेगी?
انسان کی ساری چمڑی کو جلا کے دل بالکل اس آگ کے سامنے ہوگا. ساری چمڑی جل گئی, گوشت جل گیا, ہڈیاں جل گئیں, آگے دل ہے, اس دل کے اوپر بھی چڑھ جائے گی اور اس دل کو بھی جلائے گی. اس کے بعد پھر اللہ اس بندے کے جسم کو ٹھیک کرے گا اور پھر دوبارہ یہ آگ اس کو جلائے گی اور اس کے دل پر چڑھے گی. یہ سلسلہ اس کے ساتھ پھر بار بار ہوتا رہے گا. اور زبان کے چسکے لینے والے لوگوں, اپنی زبانوں کو باندھ دو, لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے اوپر یہ تانا زنی اور عیب جوئی کے معاملات بند کر دو. انہا علیہم مؤصدہ. اب یہ آگ کیا کرے گی؟ مزید فرمایا کہ یہ آگ ان کے اوپر بند کی ہوئی ہوگی. کیسے بند کی ہوئی ہوگی؟ فی عمد ممددہ, یعنی ایک بندہ یہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے آگ میں ڈال دیا گیا. اب سنو, اب یہ جناب اس کے دائیں, اس کے بائیں, اس کے پیچھے, اس کے سامنے, چاروں طرف سے اس آگ نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور لمبے ستونوں کی مانند اوپر تک گئی ہوئی ہے. کسی جگہ سے بھی معمولی سی خالی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے اس کو کوئی ہوا آ رہی ہو یا جہاں سے یہ نکل سکتا ہو. آگ نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, یعنی اس طرح اس آگ کو اس کے اوپر بند کر دیا گیا اور آگ لمبے ستونوں کی مانند جو ہے وہ اس کو گھیرے ہوئے ہوگی. اب یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کافر ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, یہ مشرک ہے, کون ہے یہ بھائیو؟ یہ وہ ہے جو تانا زنی کرنے والا, عیب جو اس کا انجام بیان ہوا ہے اور جو دولت کے نشے میں, مال کے نشے میں, کاروبار کے نشے میں, دنیا داری کے نشے میں کھویا ہوا ہے, اس کا یہ اتنا برا انجام ہے. اللہ سے ڈرو اور اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو. اور میں پھر کہوں گا, اللہ کے بندو, یہ تانا زنیاں, یہ عیب جوئیاں, یہ غیبتیں, یہ چغلیاں, یہ دوسروں کی باتیں اور دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے بند کر دو, ورنہ یہ خوفناک انجام ہوگا. اگلی صورت دیکھیں. اگلی صورت ہے سورۃ العصر. کیوں جی, یہی ہے نا, یہ بھی ہے تلاوت, آپ اس کی ایک دفعہ سن لیں. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر ہے, چھوٹی سی صورت ہے, 3 آیتیں ہیں اس کی, لیکن اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ قرآن حکیم میں اگر یہ ایک صورت ہی نازل ہو جاتی تو یہ انسان اس صورت کو ہی سمجھ جاتا تو انسان کے لیے یہ کافی تھی. اور اس صورت کے اندر, اس چھوٹی سی صورت کے اندر بہت بڑا جامع اور بڑا عظیم مضمون ہے, اور اس کو آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے. پہلا تو اس کا ترجمہ, والعصر, اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی, قسم ہے زمانے کی. اس کے بعد ان الانسان, بے شک انسان, لفی خسر, خسارے میں ہے. ان الانسان, بے شک انسان, لفی خسر, وہ خسارے میں ہے. الا الذین, مگر وہ لوگ جو آمنوا, ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق, اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی, وتواصوا بالصبر, اور وتواصوا, اور وصیت کی ایک دوسرے کو, بالصبر, صبر کی. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے, ہر انسان خسارے میں ہے, ہر انسان خسارے میں ہے, کوئی انسان بھی خسارے سے نہیں بچا. اور اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ فلاں خسارے میں ہے, تو اٹ مینز کہ وہ برباد ہو گیا, اس کی دنیا بھی برباد, اس کی آخرت بھی برباد ہے. جس کو اللہ کہہ دے خسارے میں ہے.
ہمارے نزدیک خسارہ کیا ہے؟ مالی خسارہ، کاروباری خسارہ، روپے کا خسارہ، دنیاوی خسارہ، لیکن اصل خسارہ وہ دین کا خسارہ ہے. سب سے بڑا خسارہ اگر کوئی ہے، انہوں تو بٹھا، انہوں بٹھا. ایک دفعہ اٹھ کے اگر کوئی بہت بڑا کوئی نقصان اگر کوئی ہے تو وہ ہے دین کا خسارہ. اگر کسی کے دینی معاملات میں کہیں پر کچھ کمی ہے تو سمجھ لے وہ بہت بڑے خسارے سے دوچار ہے. ہم لوگوں کو ملتے ہیں، لوگ چونکہ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں اور لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا مولانا صاحب دعا کیجئے، کاروباری طور پہ بڑا نقصان اور بڑا ہی خسارہ چل رہا ہے، دعا کیجئے آپ. مولانا صاحب میرا اتنے لاکھ اتنے کروڑ کا نقصان ہو گیا، بس اس کی وجہ سے اب ہر ٹائم پریشانی رہتی ہے اور ہر ٹائم جو ہے نا رات کو نیند نہیں آتی اور جناب گولیاں کھا کے ہمیں سونا پڑتا ہے. تو مولانا صاحب دعا کیجئے. اب یہ کیا ہے؟ خسارہ ہے. کون سا خسارہ ہے؟ یہ دنیا کا خسارہ اور دنیاوی مال کا خسارہ یہ لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے بڑی ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. جبکہ اسلام میں، شریعت میں یہ خسارہ کوئی خسارہ نہیں ہے. اسلام میں اصل خسارہ جس کی نماز رہ گئی یہ خسارہ ہے، جس کا آج کا کوئی ذکر رہ گیا یہ خسارہ ہے، جس کا آج دین پر کوئی عمل وہ رہ گیا یہ خسارہ ہے. جو بندہ دین سے دور ہے وہ خسارے میں ہے، جو مسجد سے دور ہے وہ خسارے میں ہے. اب اس خسارے پر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں. نماز چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی دن کا ذکر چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دین کے معاملات میں کمزوری ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان اس کو خسارہ نہیں سمجھتا اور اسلام نے اس کو ہی خسارہ بتایا ہے. لہذا اسلام کے امور میں جہاں کہیں بھی آپ کمزور ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ خسارے کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر یہ بات زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہر انسان خسارے میں ہے. ہاں اگر تمہارے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر تم خسارے میں نہیں، اور 4 کی 4 چیزیں تمہارے اندر ہوں، ان 4 میں سے اگر 3 بھی ہوں گی، 1 کم ہوگی تو پھر بھی آپ خسارے کے اندر ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چاروں چیزیں آپ کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے. جو آن لائن ہے وہ بھی دیکھیں، جو دوسری طرف ہے وہ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھوں. اب توجہ میری طرف سب کی. 4 چیزیں کون سی؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. الحمدللہ ہم سارے ایمان لا چکے، ہم سارے ایمان لا چکے. سب کو مبارک ہو کہ آپ سے مسلمان ہیں. یہ پہلی شرط آپ نے پوری کر دی. اب خسارے کے ایک حصے سے آپ باہر نکل آئے. نمبر 2، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ نیک عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں. عامل الصالحات یہ دوسری کیٹیگری. یہ چیز آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے اس میں ضرور چیک کر لیجئے گا. اور عامل الصالحات اس کی کبھی تعریف کروں گا جس کے لیے کوئی آدھا گھنٹہ چاہیے. صرف اشارتاً آپ کو کہہ دیتا ہوں، عامل الصالحات اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو انسان ایک تو سنت طریقے کے مطابق وہ عمل کرے، دوسرا اس میں اخلاص ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کو باقاعدگی سے کرنے والا ہو. یہ عامل الصالحات 2 ہو گیا. نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنے والے. خود تو میں نیک ہوں، دوسروں کو میں نیکی کی دعوت ہی نہیں دیتا، دوسروں کو میں نیکی کا جناب پیغام ہی نہیں دیتا، دوسروں کی میں جناب کوئی اصلاح ہی نہیں کرتا، دوسروں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے میں کوئی کوشش ہی نہیں کرتا. تو یہ سمجھ لیں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
خسارے سے مکمل طور پر نکلنے کے لیے دین صرف اپنے تک ہی نہیں رکھنا بلکہ اس دین کو آگے لوگوں تک بھی پہنچانا آپ کی ذمہ داری اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اس دین کی دعوت دیں، دوسروں کی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی تربیت کریں. یہ آپ کے اوپر لازم ہے. آپ خود تو میاں صاحب بڑے نمازی دیندار، بیگم بے نمازی، بچے بے نمازی اور گھر کے اندر بے دینی اور ساتھ دوست احباب یار بیلی، ان کو کبھی آپ سمجھائیں نا تو پھر آپ خسارے میں سے نہیں نکلے ہیں. خسارے سے تب نکلیں گے آپ نے ایمان اوکے، عامل الصالحات اوکے، اب اس عامل الصالحات کی دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے، ان کو بھی سمجھانا ہے، ان کو بھی حق چیز کی طرف لے کر آنا ہے. اور چوتھی چیز ہے وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. صبر بھی ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر 3 چیزوں میں ہوتا ہے. نمبر 1 نیکی کے کام کرتے ہوئے صبر. نمبر 2 برائی سے بچتے ہوئے صبر. نمبر 3 مصیبتوں پریشانیوں کے وقت میں صبر. نیکیوں میں صبر کیا ہے؟ بعض اوقات نماز کے لیے صبح فجر میں اٹھنا بڑا بھاری ہے، اس بھاری پن میں صبر کر کے باقاعدگی سے اٹھنا صبر ہے، اور کبھی اٹھنا تو کبھی نہ اٹھنا یہ صبر نہیں ہے. نیکی کے کاموں پر صبر، ڈٹا ہوا، قائم، باقاعدگی، ہمت اور کوشش، صبر. دوسرا صبر گناہوں سے بچنے میں صبر. گناہوں سے بعض اوقات نفس کسی گناہ کو کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو رہا ہوتا ہے، آپ اپنے نفس کو قابو کرتے ہیں، اس نفس کو قابو کرنا صبر. نمبر 3 مصیبتوں پر صبر. مصائب، تکلیفیں، غم، پریشانیاں آ گئی تو اب ہائے وائے جزا فضا رونا پیٹنا یہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، اس کو صبر کہتے ہیں. تو لہذا اگر خسارے سے نکلنا ہے تو یہ چاروں خصوصیات اپنے آپ پہ ڈھونڈیے. اگر آپ میں ہیں تو آپ خسارے والے نہیں، اور اگر آپ میں نہیں ہیں تو بھائی آپ خسارے سے 2-4 ہیں. اور یہ خبر کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے دی ہے. اپنے آپ کو اس خسارے سے نکال لیجئے. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ترجمے تفسیر میں بھی ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. 1 گھنٹہ یقین جانیے اس کورس کے لیے بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے. اب ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا بچا ہے. اب دیکھیے، آج ایک سوال مجھ سے ہوا تھا گروپ کے اندر، فیمیل گروپ کی طرف سے وہ سوال آیا تھا. پہلے تو میں اس کو سمجھاؤں. سنیے، یہ میں دوبارہ گروپ میں بھیج رہا ہوں یہ چارٹ جس کے بارے میں سوال ہوا ہے. اگر آپ اپنے موبائل کھول کر بیٹھے ہیں تو یہ دیکھیے، میں نے ابھی میسج سینڈ کیا ہے. اس کو ادھر لگائیں، اسکرین پر لگائیں. پوچھا گیا کہ یہ جو چارٹ بھیجا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آئی. یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ متصل ضمیر ہے. یہ کون سی ضمیر ہے؟ اور بھائی سمجھیں بات کو، کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر جو متصل ضمیر. متصل ضمیر کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ اچھی طرح سمجھیں اس بات کو، میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، توجہ میری طرف کر لیں. دیکھیں، آپ نے پہلے ضمیر پڑھی، ضمیر منفصل. کس کو کہتے ہیں؟ جو الگ سے آئی ہوتی ہے، اسم سے فعل سے الگ شروع میں آتی ہے. وہ ہوا خالد، ہوا زاہد، ہوا جالس. ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے منفصل. اب ایک ضمیر متصل کہ آپ نے یہ کہنا ہو اس کی کتاب، اس کا قلم، اس کی فلاں چیز، اس کی فلاں چیز، اس کی اینک، اس کا بستہ، اس کا گھر. سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو اس کا، یہ اگر آپ نے استعمال کرنا ہو تو آپ اس کے لیے کون سا لفظ لگائیں گے؟ اس کے لیے آپ کون سا لفظ لگائیں؟ بس اس کی کتاب، اس کی عربی کرنی ہے
تو اس کی عربی کے لیے کتاب کتاب ہی ہے. اب اس کی وہ ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور بھائی اگر تو مذکر کی آپ کتاب بتا رہے ہیں، اگر تو وہ کتاب آپ کسی مذکر کی بتا رہے ہیں، اس کی کتاب جس کی بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مذکر ہے. وہ کیا ہے؟ مذکر ہے. تو بھائی یہ اوپر مذکر غائب کا ہاں ہے جس کو آپ کہتے ہو، اصل میں نا وہ عربی میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. میں اردو میں بتا رہا ہوں. عربی میں ویسے اس کو ہا پڑھتے ہیں، لیکن اردو میں آپ نے اپنی کتابوں میں اس کو ہے پڑھا ہے. کیا پڑھا آپ نے؟ ہے. تو یہ اردو میں سمجھنے چلے. آپ کیا لگا دیں گے وہاں پر؟ کیا لگا دیں گے؟ ہے لگا دیں گے آپ. اب کیا بن جائے گا؟ یہ کتابو ہو. کیا بن جائے گا؟ کتابو ہو. انی کی گال بس اس چارٹ میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، بس تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ توجہ دے دیں تو ویری ایزی اینڈ ویری سمپل. کتابو ہو، اس کی اس کی اس کی کتاب. یعنی یہ جو میں نے چارٹ بھیجا تھا ضمیر متصل کا، کہ یہ آپ نے کسی بھی چیز کو کسی کی ملکیت بیان کرنا ہے تو ان میں سے کون سا لفظ کس جگہ پر کس طرح لگے گا. ہا لگی کہاں؟ اس کی کتاب. اچھا اب اگر کرنا ان دو کی کتاب تو یہ اس کے آگے دیکھ لیں تسنیہ کتابہما. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے جمع، کہ اگر وہ دو سے زیادہ ہیں لوگ تو کتابہم. اچھا اگر وہ کوئی مؤنث ہے تو کتابہا، اس کی کتاب. دو ہیں تو کتابہما، اور اگر دو سے زیادہ ہیں مؤنث تو کتابہن. اس کے بعد نیچے دیکھ لیں آپ مذکر حاضر. اب سامنے کوئی ہے نا، میں کہہ رہا پڑھا رہے ہیں جڑا اے پڑھا رہے ہیں میں. اب مذکر حاضر ہے تو میں آپ کو جو ہے نا کہتا ہوں کہ آپ بیٹھے میرے سامنے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب ہی دیں. کتاب کتابک، کتابک یعنی کاف زبر کا وہاں آپ لگا دیں گے. کتابک تیری کتاب. سمجھ گئے نا؟ دو ہیں کتابکما، تم دونوں کی کتاب. آپ سب ہیں کتابکم، تم سب کی کتاب. اگر آپ مؤنث ہیں تو پھر کتابوں کی کافر کی کتابوں کی. ٹھیک ہے. دو ہیں تو کتابکما. اب اگر جمع عورتیں ہیں کتابکن، کتابکن. نون زبر، نون کے اوپر شد ہے، اور نون کے بعد آگے نیٹ بند ہو جانا. کتاب ایک کسی نے ایکسرسائز کر کے گروپ میں بھیجی، تو جس نے بھی وہ مشق حل کی اس میں غلطی انہوں نے کی ہے. کتاب کننا، نون الف نا انہوں نے گروپ میں لکھا ہوا ہے، وہ غلط ہے. نون الف نا نہیں آئے گا. کتاب کننا، نون کے اوپر شد اور زبر. یہ بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا اس کے بعد ہے کہ میں اپنے لیے کہنے لگا ہوں کہ میری کتاب تو کتابی. اور اگر میں کہوں گا ہم سب کی کتاب تو کتابنا، یہاں آئے گا نون الف نا. بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگلی بھی چلی گئی ہے؟ اب ہم ایکسرسائز کرنے لگے. اچھا میں نے اس سے پہلے ایکسرسائز سے پہلے میں نے یہ چارٹ بھیجا تھا کہ آپ نے اس کا جواب دینا. مجھے بتائیں دن کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ دن، دن عربی میں دن، یوم، رات، لیلہ. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اس کے بعد تھا یسٹرڈے، گزرا ہوا کل. تو سب گزرا ہوا کل. ہاں کیا کہیں گے گزرے ہوئے کل؟ تو سعودیہ چھوڑا تھا بتا تھوڑا اور آپ سے پوچھنا بھی نہیں میں نے. اچھا اس کے بعد آنے والا کل. جی آنے والا کل. ہاں غدا، بالکل ٹھیک. ہاں جی. ہفتہ یعنی ویک، اسبوع. ہاں جی.
نہ مار پیچھے بیٹھا تو میرے کی سمجھتا ہے میں نے استاد پڑھیا سی کوئی 3 سال ہو گئے پڑھانے ہاں بھائی منٹ پڑھیے تو پھر جی ہاں جی منٹ ہاں جی استاد جی منٹ منٹ ہاں دقیقہ شاباش ہاں جی سیکنڈ ہاں ثانیہ ہاں جی لمحہ مومنٹ سب عقل نہیں مارنی اچھا بھی آن لائن دو سوال کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا کریں آن لائن والوں کا شکوہ ہوتا ہے جی آپ ہم سے نہیں پوچھتے طلحہ پڑھ طلحہ طلحہ یا طلحہ مائک پکڑیں طلحہ السلام علیکم. وعلیکم السلام طلحہ نقل نہیں مارنی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں طلحہ یسٹرڈے کو عربی میں کیا کہیں گے آپ یسٹرڈے کو یس ابس امس کیا کہیں گے امس ہاں بالکل صحیح اور سال ایئر ساعة سال سال ایئر انگلش میں سنة یس سنا ویری گڈ اور آور ساعة سا بالکل تینوں جواب آپ کے درست ہیں جی نیکسٹ دیکھو جی نیکسٹ دیکھو وقاص ہاں جی وقاص شہزادی وقاص آپ بھی ہیں آن لائن ہیلو ریان 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 وہی آن کے جنہوں نے آندہ ہوئے گا سبق ہاں بھائی مسفرہ جی ہاں جی بیٹا بتائیں آج ٹوڈے عربی میں کیا کہیں گے آپ ٹوڈے ٹوڈے آج اليوم الیوم بالکل صحیح کہا آپ نے اور 1 منٹ 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 ہاں ہاں صحیح ہے بولے بولے دقیقہ بالکل صحیح کہا آپ نے دقیقہ اچھا اس کے بعد یہ بتائیں گزرا ہوا کل یسٹرڈے امس امس آپ کے تینوں جواب درست ہیں جی بالکل صحیح ہو گیا نیکسٹ دیکھ لو محمد سعد او بیٹا سعد محمد عمران محمد عمران آن لائن جو آن لائن بیٹھے ہیں ان میں محمد عمران السلام علیکم وعلیکم السلام جی جواب دیں کہ دن کو عربی میں کیا کہتے ہیں آپ کھول دو دن کو کل تک عربی آواز نہیں آ رہی میں سوال کر رہا ہوں دن کو عربی میں کیا کہتے ہیں یوم یوم بالکل ٹھیک ہو گیا اور رات کو لیلہ اور ویک اسبوع صبح بالکل ٹھیک آپ کے تینوں جواب درست ہیں جی چلیں جی نیکسٹ اب اگلا سبق دیکھیں ایکسرسائز کرنی ہے ہم نے اس کو دیکھیں ہاں بھی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ بالکل تیاری پڑھ لو بھائی ضمیر متصل کی آپ نے اب جو ہے ایکسرسائز کر کے مجھے دکھانی ہے جی سر زہیر صاحب میری کتابیں میری کتابیں کتابوں کی عربی کتب کتب کتابوں کی عربی کتب کتب میری کتابیں
نسخہ انہوں نے کہہ رہے جی ہوا کتب کتاب نہیں کتب عربی میں کتابیں کتب صاحب جی دسنا نہیں تسی بندہ نا سعودیہ چ رہ کے آیا تے اس طرح تھوڑی تھوڑی ہاں میری کتابیں میری کتاب نہیں کتاب واحد کتب جمع کا سیگا میری کتابیں کیڑا شیر ہے جنہوں نے جواب دے گا بھائی ہاتھ کھڑا کرو جنہوں آتا ہے جنہوں آتا ہے ہاں جی یار انا نے پڑھایا ہی نہیں ہے کتبی اسے کاٹے جاتے انا اتنے کتنے آ گیا انا جنہوں پڑھایا ہی نہیں سبق کتبی کیا آئے گا کتبی جو سننے والے ہیں آن لائن بھی کچھ سننے والے وہ بھی سن لیں کتب کتابیں اب کہنا ہو میری کتابیں کتبی اچھا ہماری کتابیں محمد نعمان کتب ہے کتبنا ہماری کتابیں ہاں جی تیری کتابیں فرخ بھائی تیری کتابیں ہاں کتبو کا سمجھ گئے نا کتبو کا تیری کتابیں ہاں جی تم سب کی کتابیں یس کتبکم کیا آئے گا کتبکم ہاں جی اب ان خواتین کی کتابیں ہاں جی کتبہن ویری گڈ منڈے تو ہوشیار ہو گئے یار ماشاءاللہ منڈا تو سبق آ گیا اچھا جی تم دونوں کی کتابیں تم دونوں تم جو بھی ہے پاوے مذکر ہے مؤنث ہے تم دونوں کی کتابیں کتبکما ایکسیلنٹ بالکل ٹھیک کہا آپ نے تم مذکر کی کتابیں سارے جمع کسی گا تم سب جی سر نہ یار چپ تم سب کی کتابیں جمع تیرو پھر بھی غلط آ رہا ہے نو بیٹا جمع مذکر سن لا پوچھ لا دے کولو اور پوچھ لا کتبکم کیا آئے گا کتبکم اچھا اب اگلا لفظ ایک اور لے لیں چلیں ہاں جی بیت یہ آسان لفظ لے لیتا ہوں آپ کے لیے بیتن بیتی میرا گھر ہمارا گھر دیکھیں میرا گھر بیتی ہمارا گھر بیتنا آئے گا کیا آئے گا بیتنا تمہارا گھر اللہ تنوں کر دے ہاں بیتو کا سمجھ گئے تم سب کا گھر تم سب کا گھر بیتکم بالکل ٹھیک تم سب کا گھر بیتکم ان خواتین کا گھر ہاں جی ان خواتین کا گھر ادھر نہیں بیٹھی ہوئی سمجھو ادھر ہے ان سب خواتین کا گھر کہنا ہو تو کیا کہیں گے آپ ان سب خواتین کا گھر سر بیتہن اس ایک خاتون کا آپ نے کہنا ہو کہ اس کا گھر خاتون مؤنث ہے اس ایک عورت کا گھر فاروق بھائی سر ایک ہے سر نہیں سر ایک ہے سر مذکر نہیں ہے ون مؤنث ایک مؤنث بیتھا لو جی سب سے نوجوان ہمارے شاگرد نے درست جواب دیا اب ذرا آن لائن لے چل بھی تھوڑا ہاں بھائی فضا فاطمہ جی نہیں ہے جی نیکسٹ دیکھو علی ایڈٹ ہاں ایڈٹ سٹار لکھا ہوا ہے یہ کون ہے دیکھ لیں انہوں نے اپنا
एडिट स्टार लिखा हुआ है, ये भी नहीं आया। नेक्स्ट देखो, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान जी आ गए जी। अब्दुल रहमान, हेलो अब्दुल रहमान, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हाँ जी जी जी, ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दें। ताम, इसका माना होता है खाना। तो अगर आपने कहना हो कि मेरा खाना, तो कैसे इसकी बनाएंगी आप? क्या सवाल है? मेरा खाना, खाना, खाने को अरबी में कहते हैं ताम, ताम। दो चल, हेलो, मेरे को नेट का मसला उनका या क्या है, अल्लाह वाला। जी, ये आपका नेट का मसला या क्या है? आपको आवाज आ रही मेरी? तलहा देख यार, तलहा, तलहा देख, इनको बंद कर दे। तलहा, तलहा, जी जी। तलहा, मेरा खाना, खाने की अरबी ताम। तामी। वेरी गुड, शाबाश। उन खवातीन का खाना, उनका गायब है ये, और जमा का सीगा मुअन्नस। गायब है। ताम खाना हो गया ना, तो उन खवातीन का खाना। ताबुहन्ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और उस एक खातून का अगर हो तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? उस एक है ताबुहा। वेरी गुड, शाबाश तलहा, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं माशाल्लाह। नेक्स्ट देखो कोई और। कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है, अरबी में बकरियों को कहते हैं गनम, क्या कहते हैं? गनम। हाँ जी, तो मेरी बकरियां, मेरी बकरी है तो गनमी। गनमी, बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी बकरियां, मुजक्कर है, उनकी, उनकी बकरियां। तो गनमाहू। नहीं, जमा का सीगा है उनकी, जमा अच्छा, मुजक्कर। उनकी गनमाहुम। हाँ शाबाश, बिल्कुल गनमुहुम। और अगर आपने ये कहना हो कि आप सब की बकरियां और आपके सामने मुजक्कर हैं, सबकी बकरियां, और ये भी हाजिर हैं, गनमाहुम ही बनेगा। नहीं नहीं, आपके सामने हाजिर हैं, ये हाजिर का सीगा मुजक्कर। हाजिर हैं, तो ये गनमकुम, गनमकुम। बिल्कुल, आपके तीनों जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह, ठीक है जी, सही हो गया। तो ये देखें, अब एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है, समझा मैंने आपको दिया है। इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज की समझ नहीं आती, तो आप बार बार ग्रुप में सवाल करके मुझसे पूछें। हमने कौन सा आपसे कोई बोर्ड का इम्तिहान लेना है, या हमने कौन सा आपको इसके अंदर कोई फेल कर देना है? ये सिखाने के लिए तो है ये सब कुछ। तो अगर आपने सीखना नहीं है तो फिर क्या फायदा है इसका? सीखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ इस बात को कि ये मुमकिन नहीं है कि आप एक दो लेक्चरों से इस सबक को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, और इस पर मैं आपको जनाब को बुरा भला कहूंगा और मैं आपको कुछ कहूंगा कि ये याद नहीं करते। नहीं, कोई मसला नहीं है जनाब, हम आपको सिखाने के लिए बैठे हैं, हम आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, और हमें अंदाजा है आपको सबक नहीं आएगा, और हमने आपको बार बार बताना है। और जिनको आएगा, ये उनकी मेहनत है, उनकी कोशिश है, और अल्लाह उनकी जहानत में और उनकी कोशिश में उनको मजीद बरकतें दे। और जो कोशिश नहीं कर रहे, अल्लाह उनको कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात मैं आपको बता दूं, आखिर पढ़ने पढ़ाने वाले को तजर्बा तो बंदे को होता ही है। जो सबक सुना नहीं पाते ना, इट मीन्स वो घर जाके पढ़ते नहीं है, वो होमवर्क नहीं करते, वो
वो होमवर्क नहीं करते। जो होमवर्क नहीं करेगा तो सारी बात है उसको सबक नहीं आएगा, जो होमवर्क करेगा उसको सबक भी आ जाएगा। एवं आना में गलत नहीं कह रहा। चल हमारा आखिरी सेशन सिर्फ 5-6 मिनट का रह गया टाइम, देख ले अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, अगला है हमारा तहारत के मसाइल के हवाले से। एक हदीस है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिसको अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रवायत किया है। तो उस हदीस का बस तर्जुमा सुन लें आप। उसमें अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 चीज़ें फितरत से हैं। 10 चीज़ें फितरत से हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 604। सही मुस्लिम हदीस नंबर 604। फरमाया कि 10 चीज़ें फितरत में से हैं। नंबर 1, मूछें कुतरना। मूछें कुतरना यानी मूछें छोटी करना। नंबर 2, दाढ़ी का बढ़ाना। नंबर 3, मिसवाक करना। नंबर 4, नाक में पानी डालकर नाक में पानी को खींचना, यानी जब आप वुजू करते हैं तो नाक में पानी डालना और उसको खींचना। उसके बाद है नंबर 5, नाखूनों का तराशना, नाखून तराशे जाएं। उसके बाद नंबर 6, उंगलियों के ये जोड़ हैं, ये जोड़, इन जोड़ों को वुजू करते हुए धोना। समझ गए? कितने हो गए? 6। नंबर 7, बगलों के बाल साफ करना। ये बगलों के बाल साफ करना जब ये बाल आ जाएं। नंबर 7 ना। नंबर 8, जेरे नाफ बालों का मोड़ना। जब जेरे नाफ बाल आ जाएं उन बालों का मोड़ना। उसके बाद नंबर 9, पानी से इस्तिंजा करना। पानी से इस्तिंजा करना। और नंबर 10, मुंह में पानी लेकर पानी से कुल्ली करना। ये 10 चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितरत में से हैं। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं आपके सामने करना चाहूँगा। इसका ताल्लुक हमारे तहारत के मसाइल से है। तहारत के मसाइल से मुतालिका इसमें जो चीज़ें हैं उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत आपके सामने करूँगा। देखें, एक तो अल्लाह के नबी ने मूछें कुतरने के बारे में हुक्म दिया। ये बड़ी मूछें जो लोग रख लेते हैं और वो मूछें खाते और पीते वक्त उनकी पानी में पड़ती हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मूछों को पस्त करना, इनको छोटा करना, इसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। ये आपके होंठ, खासकर ये होंठ ऊपर वाला, ये नजर आना चाहिए आपका होंठ। लेकिन हमारे बहुत से भाइयों की मूछें इतनी जनाब फैली होती हैं और नीचे तक आई होती हैं कि ये होंठ जो होता है ये मूछों से छुपा हुआ होता है। तो ये दुरुस्त नहीं। यार चुप कराया करो यार, ये दुरुस्त नहीं है। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो ये भी तहारत के मसाइल में से है। पाकीज़गी इसी से रहती है कि आपकी जो मूछें हैं ये इतनी पस्त हो कि ये आपके होंठों पर ना आए और खाते और पीते वक्त आपके पीने में या खाने की चीज़ों में वो मूछें ना पड़ रही हों। और दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाई है, वो है दाढ़ी का बढ़ाना। इसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत में से करार दिया है। भाइयों, ये जो दाढ़ी मूडने वाले हैं ये भी अल्लाह के मुजरिम हैं। कल अल्लाह की बारगाह में इन्हें इसका जवाब देना होगा। दाढ़ी मर्द की जीनत है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसको बताया कि ये दाढ़ी जो है ये मर्दों की जीनत है। और वो मेरे भाई भी कि जो ऐसे सिर्फ शेप बढ़ा लेते और समझते हैं कि ये दाढ़ी रख के हमने अल्लाह पर कोई एहसान कर दिया है। आपने ये शेप बढ़ाकर अल्लाह पर कोई एहसान नहीं किया और आपने कोई नेकी इख्तियार नहीं की, बल्कि आपने उस नेकी को बिगाड़ने की कोशिश की है। आप इस नेकी को बिगाड़ रहे हैं। ये दाढ़ी रखने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया कि जिन्होंने ये आधे इंच की, 1 इंच की, 1.5 इंच की दाढ़ियां रखी हुई हैं
चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो, मैं सीधी बात उसके मुंह पर किया करता हूँ, आपने कोई दाढ़ी नहीं रखी हुई, आपने दाढ़ी के साथ मजाक कर रखा है, ये भी मुजरिम है। बल्कि अहले इल्म के मुताबिक ऐसा बंदा फासिक है ऐसा बंदा, वो फिस्क व फजूर के अंदर मुब्तला है। अब वो नमाजें भी पढ़े, तहज्जुद भी पढ़े, दुआएं भी करे, अल्लाह कहता है अपना मुंह तो सीधा कर, मुंह तो सवार अपनी शक्ल तो सीधी कर। तो हमारे लोगों ने ये अपनी शक्लें बिगाड़ी हुई हैं कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हुए अपनी दाढ़ियां मोड़ी हुई हैं, या अपनी दाढ़ियों को सिर्फ 1 इंच 1.5 इंच रखी हुई हैं। ये अल्लाह के नबी के हुक्म की मुखालफत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को बिगाड़ने की ये शक्ल है कि जिन लोगों ने इस तरह के काम किए हुए हैं उन्हें चाहिए कि वो बाज आएं और इस चीज़ के अंदर, इस सुस्ती और गफलत से बाहर निकलकर इस दाढ़ी को माफ़ कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत को पाने के लिए। उसके बाद आ गया मिसवाक करना। भाइयों ये मुंह के अंदर से बदबू आती है, खाने पीने के ज़रात, सोने के बाद उठो तो इसके अंदर बदबू के मामलात, तो इस बदबू को ख़त्म करने के लिए मिसवाक एक बेहतरीन ज़रिया है। आज जदीद दौर के अंदर आपके पास टूथपेस्ट है, ठीक है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, आप करें, लेकिन मिसवाक की मिसाल और कोई चीज़ नहीं हो सकती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए मिसवाक किया करते थे, तो लिहाजा हर नमाज के लिए मिसवाक करें ताकि आपके मुंह के अंदर से खुशबू आए। उसके बाद है नाक में पानी खींचना। जब आप वजू करें तो नाक में अच्छी तरह पानी डालें ताकि नाक के अंदर कोई गंदगी हो, गलाजत हो, तो वो पानी डालकर, पानी खींच के फिर बाद में 2 उंगलियों के साथ इसकी सफाई करके अपने नाक को अच्छी तरह से साफ करें। उसके बाद है नाखून तराशना। ये हमारे बहुत सारे लोग, खासकर मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, इन्होंने बड़े नाखून बढ़ाए होते हैं क्योंकि नेल पॉलिश लगानी है और नेल पॉलिश जचेगी तो तब, अगर जनाब नाखून बड़े होंगे तो ये बिल्कुल कोई परवाह नहीं, लंबे लंबे नाखून रख के जनाब नेल पॉलिशें लगा के तो अपने दिल को खुश कर रही होती हैं और लोगों को दिखा रही होती हैं कि जनाब देखो मेरे नाखून इतने बड़े हैं, मुझसे बच के रहना, मैंने दरिंदों की तरह बड़े नाखून रखे हुए हैं। तो ये बिल्कुल दरिंदगी है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, खुद भी और अपनी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को समझाओ कि इस तरह ये लंबे नाखून रखना ये फितरत के खिलाफ है और लंबे नाखून रखने से नाखूनों के अंदर गंदगी चली जाती है। और मैं एक और बात भी समझाने लगा हूं, गौर से सुनना हो, सामने जड़े बैठे हो तुसी भी, उधर बैठी मेरी बेटियां बहनें वो भी, और जो ऑनलाइन है वो भी गौर से सुने। जिन लोगों के नाखून बड़े होते हैं, जन्नात और शयातीन के लिए वो लोग आसान तरीन शिकार होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए उंगलियों के जोड़ों को धोना। ये जोड़ है, ये उंगलियों के जोड़, वुजू करते हुए इन जोड़ों को भी धोना चाहिए। उसके बाद आ गया आपके बगल के बाल और जेरे नाक बाल। ये 2 बालों को शरह में कोई शर्म नहीं। इसकी अम्मा आयशा बता रही हैं, ये मसला खातून है, खातून ये मसला बता रही है, समझ गए ना। ये शरीयत के अंदर कोई ऐसी, इसमें कोई शर्म नहीं होती, बताना चाहिए इन चीजों को। इसलिए तो हमारे लोगों को पता ही नहीं है। हमारे जनाब वो 40-40 दिन से ऊपर हो जाते हैं और 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, सफाई नहीं करते। जुर्म है अल्लाह के यहाँ, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। अपने इन बालों की सफाई करना हद इसके लिए 40 दिन है। 40 दिन से पहले पहले अपने इन बालों की, बगलों के बालों की सफाई और जेरे नाफ बालों की सफाई करना 40 दिन के अंदर अंदर। 40 दिन से आगे इसको नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आ गया जनाब पानी से इस्तिंजा करना, यानी जब भी रफ़ा हाजत के लिए आप जाएं तो पानी का इस्तेमाल करें। ऐसे नहीं है कि जनाब बस उठ कर आ जाए, उसी तरह ये गंदगी और गलाजत है, नापाकी है। हाँ, अगर पानी नहीं है तो उसके लिए पत्थर का इस्तेमाल, और वो भी ताक अदद में कम से कम 3 पत्थरों से आपको पाकी हासिल होगी, कम से कम 3 पत्थर, और उससे ज्यादा करने हो तो फिर 5, 7, 9। अगर उससे 3 पत्थरों से आपको पाकी हासिल नहीं हुई तो फिर आप उसकी तादाद को बढ़ाते जाएंगे, और वो भी ताक अदद के अंदर। उसके बाद आखिरी चीज है कि कुल्ली करना, यानी जब आप वजू कर रहे हैं तो अपने मुंह को पानी में मुंह में लेके उस पानी को मुंह में घुमा के पानी को बाहर अपने मुंह से निकालना। तो ये 10 चीजें फितरत में से हैं, इसको आपने याद करना है।
اگلے درس میں اس کے حوالے سے آپ سے سوال کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گھر میں جا کر بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔